سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس کو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، سنگ میرے خواجہ کا۔ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کر لے کہ بروز قیامت اگر آپ کو کسی سے ملنے کا موقع دیا جائے تو آپ کس سے ملنا چاہیں ہیں؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایک کا نام لے لو تمہیں اس سے ملاقات کرا دی جائے گی تو وہ کون سی ہستی ہوگی؟ ذرا غور کیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں بتائیے محشر میں چلے گی کس کی؟ محشر میں بچائے گا کون؟ محشر میں کون چھپائے گا دامن میں؟ جب مجھے پیاس لگے گی تو کون پلائے گا؟ جب میرے نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کون بھاری کرے گا؟ جب میری ماں مجھے چھوڑ دے گی اس وقت کون سینے لگائے گا؟ جب میرا باپ چہیتا باپ بھی مجھے نہیں پوچھے گا تو کون ہوگا جو مجھے دامن میں چھپائے گا؟ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل ہوگا، مجھے کون پار لگائے گا؟ سنو میرے امام بتاتے ہیں، فرماتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ۔ کتنے احسان! جب پل صراط کی باری آئے گی فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ، اتنے احسان ہوں گے۔ فرماتے نا اعلیٰ حضرت سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody over there، نبی پاک کے علاوہ کوئی نہیں جس کی رسائی ہے، بس سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ارے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب بتاؤ کس سے ملنا چاہو گے؟ آقا سے ملنا چاہو گے؟ دیکھو میرے آقا کیسا طریقہ بتاتے ہیں۔ اے دنیا والوں سے ملنے کی تمنا رکھنے والوں، محشر کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ملنا چاہتے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم 50 مرۃ، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، صافحتہ یوم القیامہ، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اتنا آسان، اتنا آسان، 50 بار درود پاک پڑھوں، آقا کو یاد کروں اور آقا مجھ گناہگار سے ملاقات فرمائیں گے۔ اور اگر ان کے قریب ہو گیا تو لگنے دو پیاس ساقی کوثر ساتھ ہو گئے، ان کے قریب ہوا دھوپ ہوگی لواء الحمد والے کے پاس ہوں گا، اگر ان کے قریب ہوا اعمال نامہ ہلکا پڑ گیا تو آقا اپنے کرم سے بھاری کر دیں گے۔ کون سی پرابلم ہے جو نبی پاک کے قرب سے سالو نہیں ہونی؟ تو قرب مصطفیٰ کی تیاری کرو، یاد رکھو اس دن کامیاب وہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ آج دنیا والوں کے قریب ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، کبھی سوچا کہ قیامت کے دن کس کے پاس رہوں گا؟ کون چھپائے گا مجھے اپنے دامن میں؟ بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے، تیرے گناہگار بندے شب عاشور تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر، اے رب کریم تجھے کربلا والوں کا واسطہ، امام علی مقام امام حسین کا واسطہ، علی اکبر علی اصغر کا واسطہ، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما، ہماری بے شرمیاں معاف فرما، ہماری بے حیائیاں معاف فرما، سستیاں معاف فرما، اے اللہ بس آج ہمیں معاف کر دے، اے مبارک رات ہے ہمیں معاف کر دے، گناہ معاف کرے، کرم کر، ہم برے مگر تیرے
حبیب کی امتی ہے، اجب سب کی حتمی مغفرت کر، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی رکھا، ہمیں بھی ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ۔ پاپا کے پاس جانا ہے، سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، احمد آباد شریف میں ہم موجود ہیں اور آج ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جن کے مزار پر انوار پر ان کی ایک موجود کرامت ہے۔ یعنی ہم نے کرامتیں تو بزرگان دین کی سنی ہیں، مگر آج مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ وہ بزرگ کون سے ہیں؟ آئیے ان کے مزار شریف پر چلتے ہیں، ان کی سیرت کے مدنی پھول انہی کے قدموں میں سنتے ہیں اور پھر اس کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ حضرت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور یہاں پر جو مسجد ہے بتایا جاتا ہے کم و بیش 500-600 سال پرانی مسجد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرانی مسجد ہے اور آج بھی یہ مسجد الحمدللہ یہاں نماز بھی ہوتی ہے، تو عصر کی نماز یہیں ادا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزار شریف کو چلتے ہیں۔ سارے اسلامی بھائی سے گزارش ہے سنت قبلیہ پڑھنے کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم حضرت سید ابو محمد برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ہم جمعہ کے دن تو ویسے بھی بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اس مبارک دربار پر ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ بڑا خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، تو آپ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں خصوصی دعا کیا کریں۔ آج انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے، دعا کریں گے اور رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ان دعاؤں کی قبولیت ہمیں عطا ہوگی۔ شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، سنگ میرے خواجہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دیس ہے میرے خواجہ کا، اور ہم موجود ہیں احمد آباد شریف میں اور ایک ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک ایسے دربار میں حاضر ہیں جن کو حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی، اور آپ کا مزار فائز الانوار نہ صرف احمد آباد، نہ صرف گجرات، بلکہ پورے ہند اور دنیا کے کئی ملکوں سے آنے والے زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آئیے آپ کے قدموں میں ہم موجود ہیں، آپ کے دربار میں ہم موجود ہیں، اور یہ مزار شریف سینکڑوں سال پرانا اور اس کی تعمیرات بھی بتایا جاتا ہے کم و بیش 600 سال پرانی ہے، مگر آج بھی دنیا بھر سے زائرین یہاں آنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور سلسلے کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے بزرگوں کی کرامتیں تو بہت سنی ہیں، مگر یہاں ایک جیتی جاگتی کرامت موجود ہے جو ہم بھی دیکھیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی، ان کا نام حضرت سید ابو محمد برہان الدین ہے۔ آپ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی کے پوتے ہیں۔ آپ کے دادا
حضرت شیخ جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. وہ سادات حسینی سے تھے اور بخارا کے ایک معزز اور ذی علم خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ناصر الدین محمود ہے. بعض نے انہیں نصیر الدین محمد بھی لکھا. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہاجرہ بی بی ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ولادت سے پہلے ہی عبداللہ کہلائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کے وقت جو چادر اوڑھتے تھے اسے اپنی بہو سعادت خاتون کو دی. اس کے بعد اپنے فرزند نصیر الدین محمود سے فرمایا میری وفات کے بعد سعادت خاتون کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، یہ چادر اسے دے دینا، وہ قطب الاقطاب اور مقام عبدیت تک پہنچے گا. مقام عبدیت اولیاء اللہ میں سلوک کی بہت اونچی منزل شمار کی جاتی ہے، اس لیے انہیں عبداللہ کہا جاتا ہے. صوفیہ کرام کے نزدیک اس سے بلند کوئی مقام نہیں. اس کے بعد حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس خوش قسمت بچے کو پہنانے کے لیے سب سے پہلے اسی چادر سے پوشاک بنوانا اور چادر کا باقی حصہ محفوظ رکھنا اور انہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے جس وقت مجھے شب قدر کی دولت سے مالا مال کیا اس وقت یہ چادر میرے جسم پر تھی اور وہ بچہ میرے خاندان کی عزت بڑھانے والا اور تمام رموز حقائق کا سمندر ہوگا. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ابھی حضرت قطب الاقطاب کی ولادت نہیں ہوئی ہے مگر گویا ولادت سے پہلے ہی انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں، آپ کی ولادت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایسے کئی اولیاء کرام ہیں کہ گویا پیدائش سے پہلے ان کا چرچا ہو جاتا اور مادر ذات وہ ولی ہوا کرتے. سبحان اللہ. آج ایک ایسے ہی بزرگ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی ذات کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں مشہور ہیں. ایک بہت خوبصورت کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس سے میں یہ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ نقل ہے کہ ابھی آپ کی عمر صرف 13 ہی دن تھی. رجب المرجب کی 27ویں رات آپ پہنچی جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج ہے. اس مبارک رات کی صبح مثل نور سعادت طلوع ہوئی. جب اس نورانی صبح کی نورانی شعائیں حضرت قطب عالم کی خوابگاہ میں آپ کا جو پالنا تھا وہاں پر وہ صبح کی شعائیں پہنچتی ہیں تو قطب عالم اپنی شیرگاہی میں، یعنی ابھی تو شیر خارگی کا عالم ہے، آپ کچھ فرما رہے ہیں اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ ضیاہی ہذہ المصباحی انوار من الضوء الصباحی، یعنی پاک ہے اللہ کی ذات، اس چراغ کی روشنی صبح کی روشنی کے انوار میں سے ہے. گویا سبحان اللہ 13 دن ہی کی عمر میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی میں ماں کی گود میں گویا بولنے لگ گئے تھے. حضرت قطب الاقطاب اس چھوٹی عمر میں بھی کلام فرماتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی ولادت 14 رجب المرجب 790 سنہ ہجری بمطابق 1388 میں اوچ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد ماجد نے آپ کے کان میں اذان دی. گویا آج قطب الاقطاب کی ولادت کو کم و بیش 650 سال ہو چکے ہیں. آپ کے دادا کی اسی چادر سے آپ کے کپڑے بنوائے گئے جو چادر حضرت نے عطا فرمائی تھی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا نام گرامی عبداللہ اور کنیت ابو محمد ہے. آپ کا لقب برہان الدین ہے اور آپ کا خطاب قطب عالم ہے. آپ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ناصر الدین محمود کے مرید اور خلیفہ ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ گجرات کب آئے؟ کیونکہ آپ تو اوچ میں پیدا ہوئے تو آپ اپنے والد کے انتقال کے بعد سن 802 سنہ ہجری میں بمطابق 1390 سنہ عیسوی میں گجرات پہنچے. اس وقت گجرات کی راجدھانی پٹن میں تھی. یہاں آپ حضرت شیخ رکن الدین کے مہمان ہوئے جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے تھے. حضرت شیخ رکن الدین نے آپ کی بہت خاطر مدارت کی. حضرت سید شرف الدین مشہدی جو بھڑوچ میں رہتے تھے، جب آپ کے پٹن کے قیام کے بارے میں پتہ چلا تو پٹن آ کر آپ سے ملاقات کی. پھر آپ گجرات تشریف لائے. جب آپ گجرات میں بس گئے تب آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوا. آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا. اس مدرسے میں حضرت مولانا شیر رحمت اللہ تعالی علیہ درس دیا کرتے تھے اور آپ کو بہت سارے علوم ان سے حاصل ہوئے. اس وقت آپ کی عمر 11 برس تھی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں، جب اولیاء کرام کی سیرت پڑھتے ہیں علم دین سے گہرا شغف اور گہرا تعلق نظر آتا ہے. چھوٹی عمر ہی سے علم دین حاصل کرنا ان کا گویا وتیرہ رہا. مگر آج مسلمان کہلانے والے، اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والے
ہم علم دین سے کتنا دور ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہیں یا کیا خود علم دین سیکھتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، تعلیمات اولیاء کرام ہے کہ خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی علم دین کی روشنی عطا کریں۔ بہرحال جب آپ 14 سال کے تھے، اسی زمانے میں حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکن سے گجرات تشریف لائے۔ پٹن پہنچ کر انہوں نے حضرت شیخ رکن الدین سے ملاقات کی۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حضرت قطب عالم کو دیکھا تو قطبیت کے آثار دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ سے کہا کہ میرے بزرگوں سے جو مجھے فیض ملا ہے وہ میں آپ کو بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا بچپن ہی سے آپ پر انوار و تجلیات کی اور نوازشات کی بارش ہوتی رہی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے واقعات تو بے شمار ہیں اور آپ کے ایسے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مرتبہ کتنا بلند و بالا تھا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک سلطان، آپ کی مظفر شاہ اس کا نام تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہ رہا تھا، مگر اس نے ذہن میں سوچا کہ جو میں دل میں سوچ رہا ہوں اگر یہ باتیں پوری ہو گئی تو میں مان لوں گا کہ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ واقعی قطبیت کے منصب پر فائز ہیں۔ یہاں یہ بات درست تو نہیں ہے کہ اولیاء کرام کو آزمایا جائے، ان کا ٹیسٹ کیا جائے، مگر یہاں یہ ہوا، اس نے سوچا کہ 3 باتیں میرے ذہن میں ہیں کہ جہاں حضرت بیٹھے ہوں وہیں مجھے بلا لیں، میرے استقبال کا کوئی انتظام نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ جو ان کے گھر میں پکا ہوا ہو وہی مجھے کھلائیں، میں بادشاہ ہوں، میں سلطان ہوں، میرے لیے کوئی اسپیشل انتظام نہ کیا جائے۔ اور تیسری بات اس کے ذہن میں یہ تھی کہ رخصت ہوتے وقت مجھے اپنی پگڑی عطا کرے۔ اب سلطان تھا، زمانے کا فرمان روا تھا، جب وہ پہنچا اس کے ساتھیوں نے بڑا چاہا کہ جناب کوئی استقبال کی صورت بنے، حضرت خود دروازے تک تشریف لائیں، مگر حضرت اپنی مسند پر ہی بیٹھے رہے اور سلطان کو بلوایا اور اسی مسند پر ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت نے حکم دیا کہ گھر میں جو کھانا پکا ہے وہی پیش کر دیا جائے، وہی پیش کیا گیا۔ 2 باتیں تو پوری ہو گئی اور اب جب واپسی کا وقت آیا تو حضرت نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ فقیروں کی پگڑی آپ کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اپنی دستار عطا نہ کی مگر بات ساری بتا دی کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور یہی ولایت جو مرتبے ہوا کرتے ہیں وہ دل کے حالات جان لیا کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی نگاہوں سے بے شمار لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سلطان مظفر شاہ نہایت خوش و خرم واپس لوٹا۔ اس نے حضرت کو حضرت مخدوم کا حقیقی وارث پایا اور دل و جان سے آپ کا معتقد ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک درس ضرور ملتا ہے کہ اولیاء کرام کو چیک نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے، عقیدت و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ چیک کرنا، ہمارا یہ جناب کسی کو امتحان میں ڈالنا یہ گستاخی میں شمار ہو جائے۔ تو ماننے والے بنیے، عقیدت کرنے والے بنیے۔ اور ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی سنا کہ ولی ہونے کے لیے کرامت ہونا شرط نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی کرامت دکھائے گا جبھی وہ اللہ کا ولی ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ رب کا دوست ہے، رب جسے چاہے اپنا دوست بنائے، جسے چاہے اپنی ولایت عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی بزرگ ہمیں ملتے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، جن کے مزار کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں محبت اور عقیدت کا ہی اظہار کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ کا چہرہ نورانی تھا، پیشانی چوڑی تھی، آنکھیں پر خمار تھیں، آپ کا قد درمیانہ اور ناک اونچی تھی، آپ کی گردن باریک تھی، داڑھی گنی تھی، اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں شیریں سخن تھے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں نا، جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنے انبیاء کرام ہیں، جی ہاں یہ سب داڑھی والے تھے۔ اے مدری چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں، جو مزارات اولیاء پر جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحابہ کا اور اہل بیت کا غلام کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق کہتے ہیں، ان تمام ہستیوں کے چہروں پر داڑھی تھی، ان میں کوئی بغیر داڑھی والا نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بغیر داڑھی والے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج جمعہ کا دن ہے، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ایک کتب کی بارگاہ سے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، آگے بڑھیے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انبیاء اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور خود نبی پاک کی صورت ادا کرتے ہوئے اپنا چہرہ
نبی پاک کی سنت داڑھی مبارک کے ساتھ سجا لیجئے، ہو سکے تو اپنا لباس بھی سنت کے مطابق رکھیے۔ اے کاش ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمیں دور سے کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ کس کا امتی جا رہا ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسے بن جائیے کہ آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ آپ کس سے محبت کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات مسلمان کو دیکھ کر پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ کسی ہیرو کا ہیئر سٹائل ہوتا ہے، کسی جناب ایکٹر جیسا لباس پہن رہا ہوتا ہے، کسی کی گفتگو کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بال تو اس جیسے ہیں، تمہارا چہرہ تو اس جیسا ہے، تمہارا لباس اس جیسا ہے، تمہاری گفتگو کا سٹائل ویسا ہے، تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، مسلمان کے لیے تو آئیڈیل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری پیاری عادتیں، آپ قرآن پاک کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے، جہاں کلام مجید رکھا ہوتا وہاں پاس ادب کی وجہ سے بیٹھتے نہیں تھے، یعنی کلام پاک موجود ہو تو خود تشریف نہیں رکھتے تھے، سخاوت اور دریا دلی کے لیے مشہور تھے، علوم ظاہری اور علوم باطنی میں اپنی مثال آپ تھے، کسی کی دل آزاری پسند نہ کرتے، اکثر فرماتے تھے کہ انسان کی جگہ مرتبہ اور حقیقت اس کی تعظیم کرنے کو مجبور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور درس ہمیں مل رہا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کی تعظیم کریں، دل آزاری نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات کوئی غریب ہوتا ہے، بظاہر اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ بظاہر یہ سادہ سے کپڑوں والا، عام سے لباس والا، جس کی بظاہر معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ بھی نیت کیجئے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، سب سے محبت سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 67 ایئرز یعنی 67 سال 4 ماہ اور 20 دن کی عمر میں آپ بستر علالت پر آئے، بخار آتا تھا، مگر اس کے باوجود نوافل اور وظائف جاری رہتے، اور آپ نے وفات سے قبل حضرت شیخ مبارک سے خوش ہو کر کہا اب ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت نے آخری الفاظ یا حیو یا قیوم یا کریم کہا، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 7 ذوالحجہ سن 857 سنہ ہجری مطابق 10 دسمبر 1453 سنہ عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی 7 ذوالحجہ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آپ کی کرامات بے شمار ہے، پچھلے سلسلوں میں بھی ہم نے اولیاء کرام کے کچھ فضائل قرآن و حدیث سے سنے، ہم آج کچھ کرامت کے بارے میں سنتے ہیں۔ بعض لوگ کرامت کی جب نام آتا ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کرامت کا تذکرہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کو چند وہ کرامتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مریم کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ کو بغیر موسم کے پھل ملا کرتے تھے۔ حضرت مریم اللہ کی نبی تو نہیں تھی، نبی تو مرد ہی ہوتا ہے، آپ ولیہ تھی، اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ان آیات کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے۔ جی حضور، آپ نے سنا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے
یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور مشہور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دریائے نیل جو کہ سوکھ چکا تھا آپ کے خط کی برکت سے جاری ہو گیا۔ اسی طرح اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند میں لشکر والوں کو اپنی آواز سنائی تھی، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آواز کو سنا تھا۔ یہ واقعات بھی مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال بہت ساری جس کو کہیں کہ دلائل کرامت کے حوالے سے ملتے ہیں۔ حضرت کی کچھ کرامات آئیے سناتا ہوں۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی میری عمر 9 سال کی تھی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کاش اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مجھے نصیب ہوتا تو میں آپ کے نالین چومنے کی اجازت مانگتا اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا شہنشاہ رسالت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میرے سامنے تشریف فرما ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے عشق میں بےتاب ہو کر میں نے اپنا سر فوراً آپ کے نالین مبارک پر رکھ دیا۔ آپ کے نالین مبارک بہت ہی خوبصورت تھے، اتنے ہلکے تھے کہ ان کا وزن 16 درہم سے زیادہ نہ تھا۔ نالین مبارک سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ اس طرح کھڑے تھے کہ میں نے اپنی ناک جو ہے، پیشانی جو ہے، آپ کے نالین مبارکین کے درمیان رکھ دی اور خوب آنسو بہاتا رہا۔ میرے آنسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک کو چومتے رہے۔ میں بہت دیر تک روتا رہا اور خوشبوؤں کو محسوس کرتا رہا، گویا بچپن ہی کے عالم میں نبی پاک کا دیدار مل جانا، آپ کے نالین کو چومنے کی سعادت ملنا، اور یہ تمنا رکھنا کہ پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا عشق بھری بات ہے، اور یہ انداز ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، چسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینک کنم جاں یا رسول اللہ، کہ آقا جب آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہوگا تو میں آپ کے نالین پر، نقش نالین پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول کی شمع فروزہ ہوں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی عشق رسول کی شمع فروزہ ہو، آپ کی آنکھیں بھی یاد نبی میں بہیں، آپ بھی دیدار نبی کے لیے تڑپیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو فیضان اولیاء دنیا بھر میں تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے، اس مدنی ماحول کی برکت سے عشق رسول میں رونے والی آنکھیں ملتی ہیں، یاد مدینہ میں تڑپنے والا دل ملتا ہے۔ بہرحال واقعات تو بہت سارے ہیں، آئیے اب حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، انشاءاللہ وہاں دعا بھی ہوگی، اور اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ایسی کرامت دکھانے جا رہے ہیں کہ کرامتیں سنی بہت ہیں، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، نگاہ ولی سے جب تقدیریں بدل جاتی ہیں تو ولی کی زبان سے، اللہ کے دوست کی زبان سے اگر کوئی ایسا جملہ نکل جائے تو رب اسے پورا فرما دیا کرتا ہے، اور کیسے پورا فرماتا ہے کہ آج بھی 700 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر عقلیں حیران ہیں۔ سنا ہے کہ سائنس دانوں نے بھی اس چیز پر تحقیق کی ہے، مگر وہ بھی حیران ہیں۔ وہ چیز کیا ہے، وہ بات کیا ہے، آپ کو وہاں جا کر بتاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہے، پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، پانچویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، وہ کیسے؟ اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ احمد آباد شریف میں سب سے مشہور اور بڑا ہی پیارا مزار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اور ان کے مزار پر بھی ایک تاریخی چیز موجود ہے۔ وہ کیا ہے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کو صرف سنائیں گے نہیں، دکھائیں گے بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ نے پچھلے سلسلے میں شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف بھی سنے، کیا خوبصورت سلسلہ ہے، کتنے بڑے بڑے بزرگان دین کی آپ اولاد ہیں، تو اب تو ہم بالکل ان کے قریب آ گئے ہیں، ان کے مزار پر انوار کے قریب بیٹھے ہیں۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس کو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا۔